ایسا الزام لگانے سے بہتر ہے کہ آپ میرا گلا گھونٹ دیں۔ آپ نے جو سمجھا ہے وہ غلط ہے۔ آپ میری زندگی میں آنے والے واحد مرد ہیں۔ میں کسی اور کا تصور بھی نہ کروں، اور اگر ایسا ہو تو خدا کرے کہ وہ میری زندگی کا آخری دن ہو۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ میں نے کئی بار آپ کو بتانا چاہا مگر ہمت نہیں ہوئی۔ آج آپ کا شک دور کرنے کے لیے میں آپ کو سب بتا دوں گی، مگر آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ حقیقت جان لینے کے بعد اور شک دور ہو جانے کے بعد آپ کو میری ایک بات ماننا ہوگی۔ میں نے نادیہ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ سب کچھ بتا دے گی تو میں اس کی بات ضرور مانوں گا۔ جب نادیہ کو تسلی ہو گئی کہ میرا منہ ٹھیک ہے تو وہ بولی، میں آپ کو اپنے آپ سے بڑھ کر چاہتی ہوں، مگر آپ کے علاوہ کسی سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ ہم ایک جان دو قلب ہیں، زندگی سنگ سنگ گزارنے اور کبھی نہ جدا ہونے کی قسم کھا رکھی ہے، اور وہ ہے میری واحد سہیلی۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم دونوں ہم عمر ہیں، بچپن سے ایک ساتھ پلی بڑھی ہیں اور ایک ساتھ اسکول آتی جاتی تھیں۔ ہم دونوں میں بہت محبت ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری راز کی باتوں کے انداز بھی بدلنے لگے۔ ہم دونوں ہنسا کرتی تھی، ہم دونوں کا پیار مثالی تھا اور سکون زندگی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور کبھی دونوں ہی رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر لیتی۔ یہ دیکھ کر ہمارے گھر والے جب کہتے کہ کل جب تم دونوں کی شادی ہو جائے گی تو پھر کیا کرو گی، ہمارا جواب ہوتا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ہمارے لیے رشتے آنے لگے کہ لڑکی کی شادی اور بابل کا گھر چھوڑنا بھی ایک اٹل حقیقت ہے۔ اب تو ہم دونوں پریشان ہو گئی کہ کسی ایک کی شادی ہو گئی تو ملنا گوارا نہیں ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ موقع ہی نہیں آنے دیں گے، اس کے لیے ایک ہی مرد سے شادی کریں گے۔ اب مرد کے لیے تو ممکن ہے کہ وہ ایک سے زائد شادیاں کر سکتا ہے۔ ہم نے قسم کھائی کہ شادی کریں گے تو ایک مرد سے۔ ہمارے اس فیصلے کا علم جب ہماری کالج کے دوستوں کو ہوا تو کچھ نے کہا یہ ناممکن ہے، کچھ یہ کہہ کر خوش ہوئیں کہ یہ ایک انوکھی شادی ہوگی۔ ایسا فیصلہ ہماری محبت کی انتہا تھی۔ میں جانتی تھی ایسی محبت کہانیوں میں ملا کرتی ہے، مگر میں خود اس دور سے گزر رہی ہوں تو احساس ہوا ہے کہ ایک غیر اختیاری فعل محبت بھی ہے، جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جس سہیلی کی شادی پہلے ہوگی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سہیلی کی شادی اپنے شوہر سے کروائے، تاکہ قسم اور عہد حقیقت میں بدل جائیں۔ ہمارے رشتے آنا شروع ہوئے تو ہم دعا مانگتی تھی کہ ہمیں ایسا شوہر ملے جو ہماری طرح وفا اور خلوص کا پتلا ہو۔ اس لیے میں اور وہ کئی رشتے ٹھکرا چکی تھی۔ نہ جانے کیوں کسی پر اتنا اعتبار کرنے کو دل نہیں مانتا تھا۔ یہی خوف رہتا تھا کہ شوہر سخت طبیعت کا مالک ہوا تو ہمارا کیا بنے گا۔ خیر، جب آپ میرا رشتہ مانگنے آئے تو چھپ کر آپ کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آپ کو دیکھ کر لگا کہ ہم دونوں جس کی تلاش میں تھی وہ ہمیں مل گیا۔ آپ پر اعتبار کرنے کو جی چاہا۔ میں نے فیصلہ آپ کے حق میں کر دیا، یوں میری اور آپ کی شادی ہو گئی۔ خیر، شادی کے موقع پر شرمین نے آپ کو دیکھا تو اس نے میرے انتخاب کو داد دی اور کہنے لگی کہ اپنا وعدہ یاد رکھنا، کہیں جنید کی محبت میں کھو کر مجھے بھول نہ جانا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میری اور تمہاری محبت سچی ہوئی تو میں جنید کو ضرور منا لوں گی، کیونکہ یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے۔ بس تم دعا کرنا۔ اس کے بعد میں یہاں آ گئی۔ آپ نے مجھے واقعی بہت محبت دی۔ دوسری جانب میں اپنی سہیلی کی جدائی کی آگ میں جل رہی تھی۔ ہم فون پر تو بات کر لیتی تھی، مگر اس وقت تک ملنا نہیں چاہتی تھی جب تک میدان ہموار نہ ہو جائے اور ہم اپنی قسم نبھا کر سرخرو نہ ہو جائیں۔ میں ڈرتی بھی تھی کہ آپ سے ایسے کیا بات کروں، آپ نہ جانے کیا سوچیں، کیا سمجھیں گے اور کیا جواب دیں گے۔ خیر، یہی صورتحال تھی۔ اب میری آپ سے التجا ہے کہ آپ شرمین سے بھی شادی کر لیں۔ نادیہ کے آخری الفاظ سن کر میرے دل سے ایک بڑی الجھن دور ہو گئی۔ میں اس کے کردار پر جو شک کر بیٹھا تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ میں 2 شادیوں کے حق میں نہیں ہوں۔ میرے ابو نے بھی 3 شادیاں کی تھیں اور ان کا ایسا حشر ہوا کہ میں گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اب باقی تینوں بیویوں میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ پھر تو میں نے سوچ ہی لیا تھا کہ میں ساری زندگی صرف ایک بیوی کا بن کر رہوں گا۔ دوسری شادی کے نام سے مجھے نفرت ہو گئی۔ اس میں صرف اور صرف خرابی ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ 2 عورتیں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتیں۔ بہتر ہے تم مجھے مجبور نہ کرو۔ مگر نادیہ نے میری منتیں شروع کر دیں۔ کہنے لگی، آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہمارے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ پیار محبت کا مثالی گھرانہ ہوگا۔ آپ کو کبھی مالی تنگی کا بھی شکوہ نہیں ہوگا۔
ہم روکی سوکی کھا کر بھی گزارا کر لیں گے۔ نادیہ کی محبت اور آنسوؤں نے مجھے بے بس کر ڈالا۔ مجھے اپنا عہد توڑنا پڑا۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور شرمین سے شادی کا وعدہ کر لیا۔ اگر اسے اعتراض نہیں تھا تو پھر میں کیا کہتا، وہ بھی جب یہ اس کی شدید خواہش تھی۔ شرمین ویسے بھی مجھے نادیہ سے زیادہ حسین لگتی تھی۔ میرے امی نے بھی رضامندی ظاہر کر دی اور یوں میری پہلی شادی کے 3 ماہ بعد میری دوسری شادی ہو گئی۔ اس شادی میں نادیہ اور شرمین کے رشتہ دار شریک ہوئے۔ ہر ایک نے نادیہ کے جذبۂ قربانی کی تعریف کی۔ شرمین کے والد نے بھی شادی پر جی بھر کر خرچہ کیا۔ نادیہ نے اپنے ہاتھوں سے شرمین کو دلہن بنایا اور اپنے گھر میں پھولوں کی سیج بھی اس کے لیے تیار کی، اور اس شب سے وہ دونوں ایک ساتھ ہی رہیں۔ ان کی محبت دیکھ کر مجھے بھی حسد سا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ میں تو اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شادی کے ہنگاموں سے مجھے سخت تھکن ہو رہی تھی۔ اگلی صبح میں اٹھا تو بخار میں تپ رہا تھا۔ شادی کی تھکاوٹ نے مجھے بیمار کر دیا تھا۔ اگلی صبح میری ملاقات شرمین سے ہوئی۔ حالانکہ دلہن کے روپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، آپ بڑے عظیم ہیں، آپ کی عظمت کو سلام کرتی ہوں۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ ساری زندگی آپ کی خدمت کر کے نہیں اتار سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم دونوں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ نادیہ نے جو مجھ پر اعتبار کیا ہے اس پر پورا اتروں گا۔ تم دونوں کی محبت میں توازن رکھوں گا۔ اگر کبھی غلطی سے پلڑا ایک طرف جھک جائے تو برابری کا ثبوت دوں گا۔ میں دانستہ طور پر تم دونوں میں ناانصافی نہیں کروں گا۔ خیر، شادی کے بعد میری دونوں بیویاں بہت خوش تھیں۔ اب ان لوگوں نے یہ معاہدہ طے کیا تھا کہ ایک رات میں نادیہ کے کمرے میں اور ایک شرمین کے کمرے میں رہوں گا۔ دونوں میں جو اکیلی ہوگی وہ امی کے کمرے میں سو جائے گی۔ اس معاہدے پر عمل بھی ہو رہا تھا۔ زندگی اتفاق سے گزر رہی تھی، جیسے ان کا خونی رشتہ ہو۔ میں بھی اسے برابر سلوک کرتا تھا، مگر محتاط بھی تھا کہ کہیں میرے کسی عمل سے دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں احساس کمتری نہ ہو۔ وہ دونوں بھی مطمئن تھی، لگتا تھا کہ ہمارا گھر آنا واقعی جنت ہے۔ ہر وقت ہمارے قہقہے گونجا کرتے تھے۔ ان دنوں میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملی۔ ہمارے گھر میں افسردگی نے ڈیر ڈال دی ہے۔ اس صدمے نے ہم تینوں کو توڑ کر رکھ دیا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر آ ہی گیا۔ گھر کی رونقیں پھر سے لوٹ آئیں۔ نادیہ اور شرمین کی محبت کے رنگ چاروں طرف پھیل گئے۔ میں نے گھر کے کام کاج اور امی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نوکرانی بھی رکھنا چاہی، مگر ان دونوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ گھر کے کام وہ خود کریں گی۔ یوں 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ وہ 6 ماہ میری زندگی کے قیمتی اور نایاب دن تھے، جنہیں میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ وہ دن اتفاق اور چاہت کے یادگار دن تھے۔ واقعی لگتا تھا کہ نادیہ اور شرمین یکجان دو قالب ہیں۔ شرمین کی امید سے ہونے کی خبر نے خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ شرمین بھی بہت خوش تھی۔ خوش تو نادیہ بھی تھی، مگر یہ بات میں نے محسوس کر لی تھی کہ اسے وہ خوشی نہیں ہوئی تھی جو شرمین سے تعلق کی وجہ سے ہونی چاہیے تھی۔ ہونا تو یہ تھا کہ وہ بھی اتنی ہی خوش ہوتی، مگر نادیہ کے چہرے پر افسردگی سی تھی کہ اس کی شادی 3 ماہ پہلے ہوئی تھی اور ابھی تک وہ مجھے یہ خوشخبری نہیں سنا سکی تھی۔ خود میں نے بھی اس کمی کو محسوس کیا۔ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مگر پتہ چلا کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکے گی۔ اس کے بعد شرمین اس کی دلجوئی میں لگی رہتی۔ نادیہ بظاہر تو ہنستی مسکراتی، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ اندر سے پریشان ہے، کیونکہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے دیسی حکیموں سے بھی علاج کروایا، طویل کنڈوں کا بھی سہارا لیا کہ نادیہ کی جانب سے کوئی خوش خبری نہیں ملی تھی۔ ادھر شرمین کی زچگی کے دن قریب تھے۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کا مشورہ دے رکھا تھا۔ اب شرمین نادیہ کی خدمت کرتی، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی، کہتی کہ اس کا بچہ میرا بچہ ہے۔ میں بھی سوچتا کہ آنے والا مہمان واقعی خوش قسمت ہے، جسے 1 نہیں 2 ماؤں کا پیار ملے گا۔ پھر شرمین نے بیٹے کا تحفہ دے کر ہمارے گھر کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیے۔ ہمیں تو ایک کھلونا مل گیا، مگر نادیہ کی اداسی اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا دکھ کا احساس مجھے بھی تھا۔ میں نے اس کے علاج کے لیے دن رات ایک کر ڈالا، مگر اس کی مراد نہ بار آئی۔ اب میں اور شرمین دونوں ہی نادیہ کو تسلی دیتے، مگر وہ خوش نہ ہوتی۔ 1 سال گزر گیا تو شرمین نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ ہماری خوشی تو یقینی تھی، مگر نادیہ کا اداس ہونا بھی لازم تھا۔ ہم نے بیٹی کی پیدائش پر جان بوجھ کر خوشی نہیں منائی کہ کہیں نادیہ زیادہ اداس نہ ہو جائے۔ بظاہر تو وہ خوش ہی تھی، مگر ہم جانتے تھے
کہ اس کے اندر اولاد نہ ہونے کا دکھ تھا۔ نادیہ کو کبھی دیکھ کر میں نے اور شمیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت تک مزید اولاد پیدا نہیں کریں گے جب تک نادیہ ماں نہیں بن جاتی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ میں اور نادیہ حج کا فریضہ ادا کرنے جائیں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگیں گے، کیونکہ وہاں دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ پھر خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بھی قبول ہو جائے گی۔ نادیہ سے ابھی اس سلسلے میں البتہ بات نہیں ہوئی تھی۔ شمیم کو ایک ہفتے سے بخار تھا۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر رات کو میں اس کے کمرے میں ٹھہرتا تھا، مگر میرا یہ عمل نادیہ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو شادی کے وقت طے ہوا تھا۔ آپ پورے ایک ہفتے سے اس کے پاس ہیں۔ اس کے لہجے میں شکایت کا عنصر نمایاں تھا۔ میں نے پہلی بار اس کے لہجے میں یہ طنز اور شکوہ دیکھا تھا۔ میں نے نادیہ کو تسلی دی کہ یہ سب کچھ بھی شرمین کی طبیعت کے پیش نظر ہو رہا ہے، مگر وہ نہ مانی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میرا اس سے دل بھر گیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ نادیہ کا یہ جذبہ بڑھنے لگا۔ شرمین نے بھی نادیہ کے اس رویے کو محسوس کیا۔ اس نے بھی نادیہ کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ ہم دونوں تمہاری خوشی کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی ہم نے اپنی اولاد میں تفریق نہیں کی، مگر نادیہ کا جذبہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شاید اس کا جذبہ محرومی اب شدت اختیار کر لیا تھا۔ اب وہ اکثر بیشتر مجھ سے لڑنے لگی۔ مجھے سمجھ نہ آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ بہت دیر تک بولتی اور شرمین کی برائیاں کرتی۔ ان حالات میں اور شرمین بھی پریشان تھے، مگر ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا۔ نادیہ کی ذہنی حالت بگڑتی جا رہی تھی، لیکن ایک دن اس نے مجھ سے آخر مطالبہ کر ہی دیا کہ میں شرمین کو طلاق دے دوں، مگر میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ شرمینہ میرے بچوں کی ماں تھی، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ نادیہ کو بھی چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی۔ بالآخر میں نے ایک انوکھا فیصلہ کر لیا کہ ایک دن میں خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ میرا رخ ایئرپورٹ کی طرف تھا۔ میں نے باہر جانے کے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ میں آج بھی بیرون ملک میں رہ رہا ہوں۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے 3 سال گزر گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے یہاں ایک تیسری شادی بھی کر رکھی ہے۔ نادیہ اور شرمین مجھے بلاتی رہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب وہ اتفاق سے رہیں گی، مگر میں وہاں جا کر کیا کروں؟ اب میں یہاں اپنی زندگی میں مطمئن ہوں، البتہ باقاعدگی سے خرچہ اپنے گھر بھجواتا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے، قصور میرا ہے یا نادیہ اور شرمین کا؟